السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو وہ فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو وہ فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچی سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہو گیا۔ اللہ آپ لوگ کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، دیش کے باہر کے بھی عجیب و غریب خبریں ہیں۔ گھپا گھپ چل رہا اسرائیل کو پورا 360 کا دیتے جا رہا، پکا بڑا ہو گیا، بھاگ بھی گیا اور لیکن اس سے پہلے ہم جو آتے ہمارے دیش کی خبروں پہ، وقف امینڈمنٹ بل جو ایک ٹائم سے جو ہمارے اوپر اس کالے قانون کو لاگو کیا گیا تھا، اس کے اوپر تو پروٹیسٹ بھی ہوئے، سپریم کورٹ میں بھی گیا، سپریم کورٹ مانا یہ چیز یہ مسلمانوں کے ساتھ غلط ہو رہا، بولا کرا تھا، لیکن اس کے باوجود دیری اختیار کرنے سے ہمارے کچھ لوگوں نے انٹرنیشنل کورٹ یعنی عالمی عدالت تک کا رخ کیا۔ وہاں پہ رہنے والے یہاں سے نہیں گئے، وہاں پہ رہنے والوں نے جس طریقے سے اپنی ایک جہتی اور اپنا اسلام کا جذبہ لے کر، کیونکہ مسئلہ وقف امینڈمنٹ بل پر ہمارے مساجد، ہماری درگاہیں، ہمارے قبرستان ہیں، ہمارے عیدگاہیں، ان چیزوں کے اوپر ان کی نجیز ناجائز جو یہ لوگوں کی سوچ تھی، جو ہتھیانے کی کوشش کر رہے تھے، یہ لوگ ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ تقریباً ناکام ہو گئی تھی۔ لیکن سپریم کورٹ ججمنٹ دینے سے محفوظ کر کے رکھ لیا تھا فیصلہ، لیکن دے رہا نہیں تھا۔ وہ کون سی بات ہے بھائی، 1 دن 2 دن 4 دن 1 ہفتہ 10 دن، یہ تو بڑا لمبا ہوگا۔ اس لیے ہمارے عوام نے، بعض جنوں نے، کچھ 11 جنوں کی ٹیم نے عالمی عدالت کو گیا، ادھر 1 مار 2 ٹکڑے رہتا، گھپ بول کے دے دیتے ادھر۔ تو یہاں پہ فوراً ایکشن لیتے ہوئے عالمی عدالت نے سپریم کورٹ سے کچھ سوالات کیے تھے، اور جو جوابات یہ لوگ دیے تھے اس کو میل کے ذریعے ہو یا ٹیلی گراف کے ذریعے ہو، یہ بتا دیا تھا کہ ہم بہت جلد ججمنٹ دینے والے ہیں، ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بھی پھر انجان ہو گئے تھے انہوں۔ لیکن آج ارلی مارننگ یعنی صبح ایک اچھی خبر نکل کے آئی میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں۔ سپریم کورٹ نے بڑی مشکل سے یہ لوگ روکنے کی بہت کوشش کی، تو 48 گھنٹے کے اندر ججمنٹ دینے کی بات کی۔ اب انہوں 48 گھنٹے میں کیا اکھاڑنے والے، یہ الگ بات ہے۔ 9 لاکھ وقف پراپرٹیز کو انہوں نے جو سوچ رکھی تھی، اس میں سے کافی ہتھیا چکے ہیں۔ لیکن سپریم کورٹ کا یہ ایک اور ججمنٹ آیا، یہ ایک فیصلہ آیا، کوئی چیز کو اگرچہ ہاتھ لگائے وقف بورڈ کی تو اس کے اوپر سپریم کورٹ قانونی کارروائی کرے گا۔ وہ چاہے کون سی بھی چیز کے لیے، چاہے مدرسے کے لیے ہو، چاہے ہاسپٹل کے لیے ہو، کون سی بھی چیز کو، کسی کے باپ کا مال نہیں ہے جو اپنا ہتھیا کر اپنا یہ کام کر کے دکھائے، اس لیے یہ کہہ دیا ہے۔ تو انہوں نے جو بھی پہلے حاصل کیا تھا، اب ان کو وہ بھی واپس کرنا ہے۔ ان کو یہ 48 گھنٹے بڑے مہنگے پڑ گئے، اور سرکار کو گلے کی ہڈی بن گیا، اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار لیے لوگ۔ ایک تو بے عزت ہوئے، بے آبرو ہوئے، اور کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ انہوں اپنی من مانی چلتے سمجھے باپ کا راج ہے سمجھے، لیکن ان کی اوقات ان کو صحیح معنوں میں دکھ گئی۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آج میرے لیے اور آپ کے لیے اور سارے دیش کے مسلمانوں کے لیے بہت اچھی خبر یہ ہے، اب فی الوقت قبرستانوں کو اور مساجد کو جو بھی انہوں نے جہاں پہ بھی قبضہ کیا تھا، ابھی اور جو کر رہے تھے اور جو کام چل رہا تھا، وہ within seconds میں روکنے کا ججمنٹ یہ دے چکا ہے، سپریم کورٹ بول چکا ہے۔ یہ الگ بات ہے، جو سارے چیزوں کو جو محفوظ کیا تھا اپنے پاس فیصلے کو، وہ 48 گھنٹے کا ٹائم لیا، جبکہ انہوں نے تو 1 ویک کا ٹائم مانگے تھے، لیکن بڑی مشکل سے 2 دن رکنے کے لیے تیار ہوا۔ یعنی ہفتے کے دن 2 بجے تک ان کی ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی، اس کے بعد 2 بجے کے بعد جو ہے فیصلہ آ جائے گا۔ انہوں 2 بجے تک کیا اکھاڑنے والے ہیں 2 دن میں بھائی، اور جو اکھاڑ چکے ہیں، جو ہتیا چکے ہیں، وہ بھی واپس کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے ڈال دیا ہے، جو کہ ہم مسلمانوں کے لیے قابل تحسین ہے، قابل فخر ہے، قابل باز ہے یہ خبر۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائی، اور دوسری چیز تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ایران مسلسل مار رہا ہے، لبنان
مسلسل یمن مسلسل، اور اس کا ساتھ دے رہا ہے چائنا، رشیا، کوریا، یہ لوگ سب میدان میں آ چکے ہیں، لیکن وقتی طور سے ایک اکیلا نہیں، حتیٰ ایران جو ہے سو ان کو بالکل روند کے رکھا ہے، اور کھلے طور پہ کہہ دیا ہے امریکہ کو بھی تو بیچ میں آئے گا تو بھی کھائے گا، میں کسی کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اس کے بارے میں اگرچہ تیرے کو اتنی ہمدردی رہتی تو جب بے گناہ جب مر رہے تھے غزہ میں، رفح میں، فلسطین کا جو حال کیا تھا اس نے 2 سال سے، جب خاموشی اختیار کیوں کیا؟ تو تیرے پاس انسانیت نام کی چیزیں نہیں۔ یہ سوال بھی کرنا بہت بڑی بات ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جو کہ ماشاءاللہ صرف ایران کر سکتا اور کوئی نہیں، اور ایران کا ساتھ دے رہا ہے سعودی عرب، قطر، کویت، یہ سارے جو ہے سو اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس کے لیے ایک الگ ویڈیو رہے گی، کچھ اچھی خبریں بھی آئی ہے انشاءاللہ ایران کو لے کر جو کہ دوں گا، لیکن وقف امینڈمنٹ بل کو ہمارے پاس تو پہلے اہمیت دیں گے، اور اس کے بارے میں اس لیے بتانا بہت ضروری تھا۔ الحمدللہ کافی ٹائم کے بعد ایک اچھی خبر آئی ہے۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔